اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات و ما فی الارض 284 نمبر آیت یہاں سے اختتام سورت تک چوتھا باب ہے۔ اس میں واپسی ہے ان 4 مقاصد کی جو اس سورہ میں بیان ہوئی، یعنی توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، اور پھر اختتام ہے ایک دعا کے ساتھ۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم اپنی دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخشے گا اور جسے چاہے عذاب کرے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں رد ہے شرک فی التصرف پر۔ ما فی انفسکم، اس سے مراد وہ عقائد اور خیالات ہیں جو قصد اور اختیار سے اللہ تعالیٰ پر رکھتے ہیں۔ آخر یہ آیت کے دعوے سے یہ ثابت ہو جائے گا۔ یہ جو آیت ہے 284 نمبر آیت، تو اس میں دعوت توحید کا تھا، چوتھے مرتبہ کہ اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تمام عالم کا وہ اختیار مند ہے، اور غیبدان صرف ایک ہی اللہ ہے، بندگی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ 285 نمبر آیت، اس آیت میں صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور پورے سورہ کی تصدیق ہے اور قرآن کریم کی تصدیق ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام کی جانب سے یہ تصدیق ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، وہ ایمان لے آئے جو کچھ اس پر اس کی رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، وہ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ والمومنون سے اول صحابہ مراد ہے اور اس کے بعد دوسرے مومنین مراد ہے۔ کلنا منا، یہ تفصیل ہے ان کے ایمان کے بارے میں۔ سمینا واتوانا، ایمان کے ساتھ عمل اور قبولیت بھی ضروری ہے۔ غفران کا اشارہ ہے اپنے قصور کے اقرار پر۔ 284 نمبر آیت، اس میں اشارہ ہے جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کی طرف۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، نیکی کا پیدا بھی اسی کو ہوگا اور برائی کی عزت بھی اس پر پڑے گی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائے یا غلطی کرے تو ہمیں نہ پکڑ۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے رب ہمارے ہم پر بھاری بوجھ نہ رکھ جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر رکھا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے رب ہمارے اور ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے۔ واعف عنا، اور ہمیں معاف کر دے۔ واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے۔ وارحمنا، اور ہم پر رحم کر۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا کارساز ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں تو ہماری مدد فرما۔ لا یکلف، تکلیف 2 طرح ہے، ایک تکوینی ہے وہ مصائب اور بیماریاں ہے، اور دوسرا تشریعی ہے جو احکام شرعیہ ہے، اور اس میں جہاد اور انفاق دونوں داخل ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اشارہ ہے عمل کرنے کے بعد اس کی جزا اور سزا کے بارے میں۔ نیک اعمال میں اگرچہ تکلیف ہے لیکن ثواب کے لحاظ سے وہ آسان ہے، اور گناہ اگرچہ آسان ہے لیکن عذاب کے لحاظ سے وہ مشکل ہے۔ اسی وجہ سے نیک عمل کے ساتھ
عمل مجرد اور بد عمل کے ساتھ اکتسبت مزید ذکر فرمایا گیا۔ ان نسینا و اخطانا، ایک معنی یہ ہے اس کا اگر ہم چھوڑتے ہیں کوئی حکم آپ کی اور ہم نے کوئی گناہ کیا ہو حرام کرنے کی وجہ سے، تو پھر یہ دوسرا معنی پھر مشہور ہے۔ اس سے مراد کفر اور شرک ہے جو بغیر توبہ سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اے اللہ ہمیں شرک اور کفر سے محفوظ فرما۔ ما لا طاقت لنا بہ، وہ مصائب جو دعوت الحق کے راستے میں ہے۔ واعف عنا، عفا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق جوڑ دے، اور مغفرت یہ ہے کہ پردہ بھی ڈال دے اور لوگوں سے بھی بچائے۔ اللہ ہم پر پردے بھی ڈال دیجیے، رحم کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما، عفا فرما دیجیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور رحم یہ ہے کہ آئندہ کے لیے گناہ سے بچائے۔ فانصرنا، مناظرہ اور محاجی کے دوران جب کفار کے ساتھ ہو یا ان کے ساتھ جنگ میں ہو تو ہماری مدد فرما۔ الکافرین، وہ لوگ جو اس صورت کے مقصد سے منکر ہے اور حق پرستوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ یہ سورہ پڑھنے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، الحمدللہ۔ کریم جو خطائی ہے کوتاہی ہے اس میں اسے معاف فرما۔ کریم اللہ ہمارے گناہ بخش دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، جو مقروض ہے انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو پریشان حال ہے انہیں سکون عطا فرما، جو سفر میں ہے انہیں محفوظ فرما، ہمارے ذرے ذرے پر رحم فرما، ہمارے ملک کو خوشحال بنا دیجیے یا کریم، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما دیجیے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔